نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کل ایک سوال بڑی گردش کر رہا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، نماز میں دل کیوں نہیں لگتا اور نماز میں دل کیسے لگے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک فحش کام اور برائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن نماز کب روکتی ہے؟ میرے دوستو، نماز پڑھنے کا جو حق ہے ویسے نماز پڑھی جائے۔ یاد رکھیے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ نماز کے بغیر یاد رکھیے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان نہ چاہے دل لگانے کو، اس کا دل نہیں لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں واقعتاً کہ ہم نماز میں دل لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں دل ضرور دل لگے گا۔ اب کیسے؟ آپ سب سے پہلے دل میں یہ ارادہ کیجئے نماز پڑھنے سے پہلے کہ نماز پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نماز اس طرح پڑھو، تمہیں نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ سے میری بات ہو رہی ہے۔ تب دیکھیے آپ نماز میں کیسے دل لگتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیے، اگر کوئی شخص کہیں جاتا ہے، کسی مکھیا یا کسی ایم ایل اے کے پاس جاتا ہے، کوئی چیز لینی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، اپنی فریاد لے کر گیا ہو، وہ بیٹھ کر کے باتیں کرے تو کیا اس کے ذہن ادھر ادھر بھٹکیں گے؟ نہیں بھٹکتے ہیں۔ اور جب احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا پالنہار، رب العالمین، پوری دنیا کا پالنہار، اس کے سامنے ہم جب نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو دل میں سوچے میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنی ساری شکوے شکایت میں اپنے اللہ سے سنانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اللہ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے پہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدہ میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب آدمی نماز کی نیت باندھ لیتا ہے اور اس کے دل کہیں اور بھٹکنے لگتا ہے، وہ کہیں کھو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، تو جس کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا وہ ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اے میرے بندے، جس کے بارے میں تو فکر کر رہا ہے کیا وہ بھی تیری اتنی ہی فکر کرتا ہے جتنی فکر میں تیری فکر کرتا ہوں؟ میرے دوستو نہیں، میرا اللہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور جب ہم اس اللہ سے بات کرنے آئیں گے تو کیسے میرا دل بھٹک سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر دل پھر بھی بھٹک رہا ہو، نماز پڑھنے میں پھر بھی دل نہ لگ رہا ہو، میرے دوستو ہم نماز پڑھتے رہے۔ ایک شخص نے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب سے شکایت کیا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، یہ میرا سجدہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے کہا، کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، آپ کو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سجدہ تو صرف میرے رب کے لیے ہے، سجدہ تو صرف میرے رب کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ سجدہ، یہ نمازیں بڑی قیمتی چیز ہے۔ آخرت میں اللہ کے ہاں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ اور دل میں وسوسے آنا، کہیں بھٹک جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں نماز کی نیت باندھ لیتی ہوں تو میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں جو نماز کے باہر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن میرا اللہ
میرا اللہ اتنا تو کمزور نہیں ہے جو ہمارے نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ ہر چیز کو میرے قبول کرے گا۔ میرے دوستوں کوشش تو کرے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ جو بھی اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو معاف کر دینا، ہم نے تیرے سامنے تو سجدہ ریز ہو لیا۔ معزز سامعین، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نماز ہی کے درمیان میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ جب کوئی نوجوان بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں ذرا میرے بندوں کو دیکھو تو، جس کے بارے میں تم اتنا ہم سے شکایتیں کیا تھا، جی یہ فساد مچائیں گے، یہ جھگڑے کریں گے، ارے دیکھو تو میرے بندے کے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، سب کو چھوڑ کر میرا بندہ آج میرے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا ہے، میرے سامنے سجدوں میں گرا پڑا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جب بھی ارادہ کریں تو یاد رکھیے وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی چیز دوسری نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہی جاتی ہے نماز پڑھنے سے پہلے جب ہم نیت باندھتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا اللہ اکبر، گویا ہم نے پوری دنیا کو اٹھا کر کے پیچھے پھینک دیا، اب ہم نے کہا اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اب اللہ سے بات ہونے لگی، ساری دنیا کی چیزیں حرام ہو گئی، کھانا پینا، باتیں کرنا، کہیں اور ساری چیزیں کچھ بھی کرنا سب حرام ہو گئے، اب صرف اللہ سے بات ہو رہی ہے، اب صرف میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص پورے دن بھر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پہ میل و کچیل رہیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی میرا امتی، اگر کوئی اللہ کا بندہ دن میں 5 وقت کی نماز اگر پڑھتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی گناہ رہیں گے؟ نہیں لا سکتے میرے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے صرف اللہ کے لیے اگر وہ 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ میرے دوستو، تو یاد رکھیے نماز میں دل لگے گا، ہم آئے تو پہلے اور دل لگانے کی کوشش تو کریں، انشاءاللہ دل ضرور لگے گا، اور نہیں لگے گا پھر بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دل نہ لگے تو نماز نہیں۔ کیوں؟ ایک بات بتائیے، دوا کھانے کو دل کسی کا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوا کھائے، پھر بھی کھانی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن مجبوری آ گئی تو جانا پڑتا ہے۔ یہ تو میرا اللہ کا حکم ہے۔ یہ سب سے بڑی میری کامیابی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اپنا سجدہ کرا لے رہا ہے، اپنے گھر میں بلا لے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی میری کامیابی کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے دل نہیں لگتا یہ کوئی بیماری نہیں ہے میرے دوستو۔ بہت سارے لوگ جو مسجد سے دور ہے، مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق دے مسجد آنے کی، لیکن جو مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے تو بہتر ہے جو کبھی نہیں آتے۔ میرے دوستو یاد رکھیے یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ میرا اللہ اپنے گھر تک بلا رہا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو زمین نہیں دھسا دیتا، آسمان نہیں گرا دیتا، وہ کسی کو برباد نہیں کر دیتا، بلکہ میرا اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کو سجدے کرنے کی توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم مسجد آ گئے اور نماز پڑھنے لگے، یہی تو میرے دل لگنے کی کامیابی ہے۔ اور ابھی بھی دل بھٹک جا رہا ہے پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا۔ دل سے توبہ کر لے، اپنا کام ہے کوشش کرنا، پورا چیز کرنا تو میرے اللہ کے ہاتھ۔ میرے دوستو اللہ ہر چیز پورا کر دے گا، اس لیے
ہر آدمی یہ سوچے، اپنے دل میں بیٹھا لے کہ ہم جب نماز پڑھنے جائیں گے تو پورے دھیان سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نماز پڑھیں گے، اور دل میں بیٹھا لیں گے کہ اب میرے اللہ سے بات ہونے لگی، اب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ساری فریادوں کو میرا اللہ سن رہا ہے، اور میرے اللہ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ تب نماز پڑھے، انشاءاللہ دل لگے گا۔ اللہ کا نے سننے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔